احمد ابن حنبل کے نزدیک جو انسان نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، اس کو کافروں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ کتنے لوگ اٹھ جاتے ہیں سردیوں میں فجر کی نماز کے لیے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی تجلی ظاہر کریں گے اور لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے سجدے میں جھک جائیں گے، تو وہ چند ایسے لوگ ہوں گے جن کی کمر کو تختے کا بنا دیا جائے گا اور وہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے اللہ کے آگے، اس دن حسرت ہوگی۔ بے وقوف لگتے ہیں آپ کو یہ لوگ جو اتنی محنت سے صبح صبح اٹھ کے وضو کر رہے ہیں، جو ظہر کے ٹائم میں آتے ہیں، عصر کے ٹائم میں آتے ہیں، مغرب کے ٹائم میں، یہ آپ کو پاگل لگ رہے ہیں، بے وقوف لگ رہے ہیں، بے وقوف کے بچے لگ رہے ہیں۔ یہ چیز قیامت کے دن دکھ جائے گی کون بے وقوف تھا کون بے وقوف نہیں۔ نماز کے بعد اللہ نے خود کہا ہے بے شک یہ مشکل حکم ہے، اللہ نے خود اس چیز کو مانا ہے کہ یہ مشکل حکم ہے، لیکن اس کو ایمان والے کر لیں گے، جن کا ایمان ہوگا کہ ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے وہ یہ کر لیں گے۔ فرض نماز میں قیام امپورٹنٹ ہے، فرض نماز قیام کے بغیر نہیں ہوتی۔ اب دیکھو میں بہت مینٹلی اسٹریس ہو رہی تھی کہ اب میں کیا کروں، والدہ خفا ہو رہی تھی، تو پھر میں نے بہرحال اب دیکھو پرواہ نہیں کی اس بات کی کہ وہ خفا ہو رہی ہیں، وہ ڈانٹ رہی ہیں، وہ وہاں سے چلی گئی تھیں، میری جو والدہ تھیں تھوڑا سا ناراض ہو کے آگے چلی گئی تھیں، اس بات کی پرواہ نہیں کی، میں اکیلے چلی گئی، اور میں نے جا کے پڑھ لی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ باقی ساری چیزیں بعد میں دیکھتا ہے، اللہ ہر چیز بعد میں دیکھتا ہے، سب چیزیں بعد میں، پہلے نماز۔ کیا یہ نمازی ہے مردوں کے لیے جماعت سے نماز ہے، منہ سے پورا دن بولتے رہے اللہ تیرا شکر اللہ تیرا شکر، اللہ تعالیٰ نہیں مانتا، اللہ آپ کے زبانی دعوے نہیں مانتا، اللہ کہتے ہیں 5 مرتبہ میرے در پہ حاضری دو تو میں مانوں گا کہ تم میرے شکر گزار بندے ہو۔ نے جو جس کا قرآن میں ذکر کیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ، اگر نماز کو چھوڑنے کی کہیں بھی گنجائش ہوتی، کہیں بھی اجازت ہوتی تو کہاں ہوتی؟ میدان جنگ میں۔ قرآن کی آیت ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پہ مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ نماز کا ایکسکیوز نہیں دے رہا، تو آپ کے کالج کی وجہ سے یہ مجبوری بن گئی۔ اسلام میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد نماز چھوڑنا، سب سے بڑا گناہ۔ خاص طور پہ لڑکیاں، ان کو اپنے میک اپ کی پرواہ ہے، ہمیں تو ابھی میک اپ دھونا پڑے گا، ابھی تو ہمیں دوبارہ اپنا حجاب اتارے، پھر وضو کرے، پھر حجاب پہنے، حجاب اتارا، نقاب اتارا، حجاب کیپ اتاری، اپنا آئی ڈی کارڈ اتارا، اپنی گھڑی اتاری، اپنے سلیوز کھولے، میں نے اپنے ساکس اتارے، اپنے جوتے اتارے، اس کے بعد وضو کیا، پھر یہ سارے زیورات دوبارہ پہنے، پھر جا کے میں نماز پڑھتی ہوں۔ مجھے تقریباً 5 سے 10 منٹ تو مجھے وضو میں لگتا ہے۔ انشاءاللہ تمہاری منزل یہی ہے، ادخلوا الجنہ انتم وازواجکم، داخل ہو جاؤ جنت میں اپنے ازواج کے ساتھ۔ اب جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو اللہ مہلت دیتا ہے، ایک وقت تک مہلت، ساری زندگی اللہ مہلت دیتا ہے بے نمازی کو، لیکن پھر موت کا وقت آتا ہے کہ جب تمہاری جان تمہارے حلق تک آ پہنچتی ہے، تب تمہیں یاد آتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں نمازیں پڑھی نہیں کریں۔ یہ اس وقت کے لیے پریپیئر کریں جس وقت انسان کی جان اس کے پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، اس کے حلق تک آ پہنچتی ہے، پھر انسان کو یاد آتا ہے میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا۔ صحابہ کے زمانے میں تو جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو لٹرلی مسلم کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے تمہارا نماز کا حساب ہوگا، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی سب چیزوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ خواہشات پورا کرنے کا سارا سامان ہے، دل کا سکون نہیں ہے، میرے پیسہ آ جائے اور سکون نہ آئے، کیا کریں گے ایسے پیسے کا؟ میں کیا بات کروں یار، فجر کی سنتوں پہ لوگ فجر کی نماز کے لیے نہیں آتے، کیا 2 یا 3 لوگوں پہ اللہ نے فجر کی نماز فرض کی ہے؟ کیا باقیوں پہ فجر کی نماز فرض نہیں ہے کہ اللہ ان 2 اور 3 لوگوں کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، باقیوں کو اللہ تعالیٰ نہیں کھلا رہا ہے؟ کیا باقیوں پہ یہ فجر کی نماز فرض نہیں ہے جو باقی جو ہے وہ آرام سے سو رہے ہوتے ہیں؟ کیا باقیوں سے سوال نہیں ہوگا؟ کیا باقیوں کے پاس موت کا فرشتہ نہیں آئے گا؟ ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلی چیز نماز، بعد میں ہر چیز ہے۔ اور یہ تکبر ہے جس خدا نے تمہیں پیدا کیا، جو خدا تمہیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، تمہیں اس کے در پہ 2 سجدے کرتے ہوئے موت آ رہی ہے تو لیکن ایک دم ٹھک اٹھے، رکوع کیا، ٹھک، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تھوڑا سا تحمل سے نماز پڑھ لیں، فجر میں آ کے میرے در پہ سجدہ کر لو، اس سے آپ کا ہی فائدہ ہے، اللہ کو تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو آپ کے سجدوں سے کچھ نہیں مل رہا، لیکن آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ ناشکرے ہیں، اور امام ابن حنبل کے نزدیک تو آپ کافر ہیں۔ تو جس کے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے یا جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ موت کا سوچ لے، وہاں پہ جا کے نا ساری مستیاں انسان کی نکلتی ہیں قبر میں پہنچ کے۔ ہو سکتا ہے 1 گھنٹے بعد آپ کے لیے موت لکھی ہو، کیا پتہ آپ نے 2026 میں جانا ہی نہ ہو،
تو یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھ لیں. ان کے ساتھ شیطان کرتا ہے کہ تم نے فجر نہیں پڑھی تو اب ظہر بھی نہیں پڑھو, ظہر نہیں پڑھی تو اب عصر بھی نہیں پڑھو, عصر نہیں پڑھی تو مغرب نہیں پڑھو, مغرب نہیں پڑھی تو عشاء نہیں پڑھو. تو یہ میں نے کہا یہ نہیں ہوگا. اگر ایک نماز نکل جائے کوئی بات نہیں, اگلی پڑھو, کوئی بات نہیں, اگلی 4 پڑھ لو. فجر گئی, بریک فاسٹ بھی گیا, ناشتہ نہیں کریں اس دن, آپ کو ڈھیلا نہیں چھوڑیں گے. میں انشاءاللہ 1-2 مہینے میں آپ نمازی بن جائیں گے. شیطان کہتا ہے ابھی کر لو بعد میں توبہ, ابھی کر لو بعد میں توبہ. تو آپ نے ریورس کر دیں اس کو. آپ شیطان کو بولیں ابھی نماز پڑھ لیتا ہوں, کل چھوڑ دوں گا. پھر کل کا دن آئے, ابھی پڑھ لیتا ہوں, کل چھوڑ دوں گا. ریورس کر دو. شیطان جو آپ پہ ٹرک یوز کر رہا ہے اس کو ریورس کر دیں. کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ جو مرضی ہو جائے, نماز نہیں قضا کرنی, نماز پہ کمپرومائز نہیں, جو مرضی ہو جائے. میں مسلم ہوں اور میں یہ مسلم کا نام اپنے آپ سے ہٹانا پسند نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی. ہندوؤں کی طرح آپ کی چتا کو آگ لگائیں آپ پسند کر لیں گے؟ دو, اللہ کی راہ میں بڑی سے بڑی قربانی دے دو, لیکن نماز ضائع نہیں کرو. ہمیں نماز کی ویلیو ابھی نہیں دکھتی, مرنے کے بعد دکھے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے ایک انتہائی اہم ٹاپک پہ بات کرنی ہے, نماز کی اہمیت. ہم نے یہ چیز اپنی لائف میں دیکھی ہے کہ ہم ہر چیز کو امپورٹنس دیتے ہیں. ہماری نظر میں پڑھائی کی امپورٹنس ہے, رشتوں کی امپورٹنس ہے, محبت کی امپورٹنس ہے. کسی چیز کی امپورٹنس نہیں ہے تو وہ نماز کی امپورٹنس نہیں ہے. آج اگر ہم نے کسی کے حکم کو پس پشت ڈال دیا ہے تو وہ اللہ کا حکم ہے. نماز کی ہم بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے. ہاں یہ ہوتا ہے کبھی ٹھیک ہے, ٹائم ہے, فارغ ہے, کوئی غم آ گیا تو ہم غلطی سے پڑھ لیتے ہیں نماز, لیکن ویسے 5 وقت کی نماز کا تصور ہی نہیں ہے. یہ ایک ایسا مسلمان ہے جو نماز نہیں پڑھتا. جو حدیث آتی ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز کافر ہے, ہم اس حدیث کو اتنا لائٹلی کیوں لیتے ہیں؟ احمد ابن حنبل کے نزدیک جو انسان نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے, اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا, اس کو کافروں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا. تو احمد ابن حنبل کی بھی ویلیو ہے, اگرچہ ہم اس چیز کو, احناف اس چیز کو نہیں مانتے, لیکن ان کی بھی ایک ویلیو ہے. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نمازی جو ہمارے ہیں وہ سفر ہو تو نماز چھوڑ دیتے ہیں, ذرا سی بیماری ہو تو نماز چھوڑ دیتے ہیں, طہارت مشکل ہو نماز چھوڑ دیتے ہیں, کوئی ایک چھوٹی سی آپ کو انکنوینئنس مل جائے نماز چھوڑ دیتے ہیں. نمازی تو ہوتا ہی وہی ہے جو بیماری میں بھی نماز پڑھے, جو جب نماز پڑھے جب انکنوینئنٹ ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, اگر آپ صرف تب نماز پڑھتے ہیں جب آپ کے لیے کنوینئنٹ ہے, لیکن جب آپ کے لیے انکنوینئنٹ ہے یو اسکپ دا پریئر, دین یو آر ناٹ اے نمازی. سب سے پہلے ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو بالکل سرے سے ہی نماز نہیں پڑھتے, جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے. ایسے لوگ احمد ابن حنبل کے نزدیک کافر ہیں, لٹرلی کافر ہیں. ان کو دوبارہ نیا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں, بہت گناہ ہے. بے پردگی بھی گناہ ہے, والدین کی نافرمانی گناہ ہے, جھوٹ بولنا گناہ ہے کبیرہ ہے, داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے کبیرہ ہے, بہت گناہ ہے. چوری کرنا گناہ ہے, کسی کا دل دکھانا گناہ ہے, دل آزاری گناہ ہے, مذاق اڑانا گناہ ہے. لیکن سب سے بڑا گناہ کفر کے بعد نماز قضا کرنا سب سے بڑا گناہ. اور آج ہم جس چیز کو سب سے زیادہ لائٹ لیتے ہیں وہ نماز ہے. سب سے جو چیز ہم لائٹ لیتے ہیں نا, یار نماز چلو دیکھتے ہیں, نماز کو ہم اینڈ پہ رکھتے ہیں. ہم اپنے دن کی ٹو ڈو لسٹ بناتے ہیں, اچھا مجھے یہ کرنا ہے. نماز آپ ٹو ڈو لسٹ بنا رہے ہیں اپنے دن کی, تو پہلے آپ نے 5 نمازیں لکھی, پھر نماز کے اراؤنڈ آپ کے کام ہونے چاہیے کہ فجر سے پہلے یہ کرنا ہے, فجر کے بعد یہ کرنا ہے. ہاں فجر مجھے اچھا یاد آیا, خاص طور پہ فجر کی نماز سے پہلے جو اذان ہوتی ہے, الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. یہ کیوں کہا جاتا ہے, یہ فجر کی نماز میں کیوں کہا جاتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز پڑھنے پہ انشاءاللہ ہمیں آگے جو ثواب ملے گا, جو ریوارڈز ہمارے لیے تیار کیے گئے ہیں, جو جنت ہمارے لیے تیار کی گئی ہے, وہ وہ نیند کیا ہے؟ ٹیمپریری کمفرٹ, اس نیند سے بہتر ہے. کتنے لوگ آپ کو دکھ جاتے ہیں فجر میں جو اٹھتے ہیں, کتنے لوگ آپ کو, خاص طور پہ ابھی آج کل تو سردیوں کے دن چل رہے ہیں, کتنے لوگ اٹھ جاتے ہیں سردیوں میں فجر کی نماز کے لیے. وہ ایک الگ بات ہے کہ انسان کی آنکھ نہیں کھلی, کبھی کچھ ہو گیا, ویسے نماز قضا ہو گئی, لیکن نماز کا تو کوئی اہمیت نہیں ہے, کوئی معمول نہیں ہے. مطلب آپ ذرا یہ دیکھ لیں کہ ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ صبح 8 بجے ان کا پیپر ہوگا, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, یہ رات کو سوئیں نہ سوئیں, کافی پئیں گے, جو مرضی کہیں گے, جو مرضی کریں گے, لیکن 8 بجے یہ اٹھے ہوئے ہوں گے, 8 بجے جا کے پیپر دیں گے. اتنی سخت پابندی, لیکن نماز ڈھیلے پڑے ہوئے.
سب سے پہلے تو وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کے لیے شدید وعید ہے. یہ حدیث ہے. اور شدید وعید ایک اور بھی ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی تجلی ظاہر کریں گے اور لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے سجدے میں جھک جائیں گے, تو وہ چند ایسے لوگ ہوں گے, چند تو نہیں بلکہ بہت بڑی تعداد ہوگی بے نمازیوں کی, جن کی کمر کو تختے کا بنا دیا جائے گا اور وہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے اللہ کے آگے. اس دن حسرت ہوگی. نماز ہلکی چیز نہیں. لوگ سمجھتے ہیں یہ جو نماز کی پابندی کر رہے ہیں نا لوگ, بے وقوف لوگ ہیں, پاگل لوگ ہیں. بے وقوف لگتے ہیں آپ کو یہ لوگ جو اتنی محنت سے صبح صبح اٹھ کے وضو کر رہے ہیں, جو ظہر کے ٹائم میں آتے ہیں, عصر کے ٹائم میں آتے ہیں, مغرب کے ٹائم میں, یہ آپ کو پاگل لگ رہے ہیں, بے وقوف لگ رہے ہیں, بے وقوف کے بچے لگ رہے ہیں. یہ چیز قیامت کے دن دکھ جائے گی کون بے وقوف تھا کون بے وقوف نہیں تھا, یا کس نے ایکچوئل میں کچھ حاصل کر لیا اور کس نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا. یہ ہمیں قیامت کے دن پتہ چل جائے گا. اب بات کرتے ہیں نمازی. 2 قسم کے نمازی ہوتے ہیں ہمارے پاس. ایک وہ نمازی ہوتے ہیں جو انکنوینئنس, اگر بہت زیادہ کوئی انکنوینئنس ہو تو وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں. اور ایک وہ نمازی ہوتے ہیں جو پکے نمازی ہوتے ہیں. بھائی ایسے پکے نمازی کیوں ختم ہو جائے؟ ہم پہلے آج کل کے نمازیوں کی بات کرتے ہیں. یہ نمازیوں کی بات کری ہوں, بے نمازیوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی. نمازی جو لوگ نماز کا خیال کرتے ہیں. پیپر ہے نماز چھوڑ دو, کوئی بیماری ہے نماز چھوڑ دو, شاپنگ پہ کیوں شاپنگ پہ جا رہے ہیں نماز چھوڑ دو, دلہن بنی ہوئی ہے میڈم صاحبہ نماز چھوڑو. کیا مطلب ہے یار؟ دیکھو ایک چیز میری بات سمجھو. سورہ بقرہ میں آئی تھنک ان آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے بعد اللہ نے خود کہا ہے بے شک یہ مشکل حکم ہے. اللہ نے خود اس چیز کو مانا کہ یہ مشکل حکم ہے, لیکن اس کو ایمان والے کر لیں گے. جن کا ایمان ہوگا کہ ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے وہ یہ کر لیں گے. میں بالکل مانتی ہوں 5 نمازیں از لائک ویری ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ ہم 5 وقت آنا, وضو کرنا, بلکہ وضو آئی تھنک نماز اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا وضو مسئلہ ہوتا ہے, بیکاز ہر وقت پاک رہنا مشکل ہوتا ہے, ہر وقت پانی اویلیبل نہیں ہوتا. صحیح ہے, تو میں مانتی ہوں انکنوینئنس پہ کیوں نماز چھوڑ دیتے ہو. میں نے خود دیکھا ہے, ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, ہمارے کالج میں ایسا ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت دیتے ہیں. صحیح ہے, تو کیا ہوا کہ ایک دن جلدی چھٹی کر دی. مغرب کی آئی تھنک اذان سے کوئی 10 منٹ پہلے یا پتہ نہیں مغرب کا وقت داخل ہو چکا تھا اور فوراً چھٹی کر دی. تو اب بچے دور دور سے آتے ہیں میرے کالج میں, تو وہاں پہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں. تو اچھا مجھے یاد ہے کہ میں نے کس طرح نماز پڑھی تھی. میں نے اپنی ٹیچر کو بولا تھا کہ میں کلاس روم میں پیچھے جگہ تھی, میں وہاں نماز پڑھ لوں گی. تو پہلے تو فیو آف مائی کلاس میٹس ور سیئنگ کہ نہیں یہ جگہ ناپاک ہے. دیکھیں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں, ہم چیز کو پاک کنسیڈر کریں گے جب تک ہمیں بظاہر ناپاکی نہ دکھے. لوگ بہت اس میں وہمی بن جاتے ہیں, نہیں یہ زمین ناپاک, یہ زمین ناپاک, یہ زمین ناپاک. جب تک آپ کو کوئی کلیئر طور پہ ناپاکی نہ دکھے ہم اس کو پاک کنسیڈر کریں گے. تو وہ مجھے کہہ رہے نہیں. اور اچھا ایک چیز اور میں نے لوگوں میں بہت دیکھی ہے کہ کوئی بھی اتنی سی بھی انکنوینئنس آ جائے گی نا, بیٹھ کے نماز پڑھ لو. ارے بھائی جہاں جاؤ نماز پڑھنی ہے بیٹھ کے نماز پڑھ لو. دا اماؤنٹ آف ٹائمس پیپل ہیو سیڈ دس ٹو می, بیٹھ کے نماز پڑھ لو از انسین. اور میں نے ہمیشہ ان کو ایک ہی جواب دیا ہے, فرض نماز میں قیام امپورٹنٹ ہے. فرض نماز قیام کے بغیر نہیں ہوتی. قیام یعنی کھڑا ہونا, اوبیسلی کھڑے ہوئے بغیر فرض نماز نہیں ہوتی. بیٹھ کے نماز پڑھے. بھائی بیٹھ کے فرض نماز نہیں ہوتی. کس نے بول دیا آپ کو بیٹھ کے فرض نماز ہوتی ہے؟ ذرا سی انکنوینئنس بیٹھ کے نمازیں شروع. حتی الامکان کوشش کرے کہ کھڑے ہو کے نماز ہو جائے. حتی الامکان, انلیس کوئی بہت بیمار ہو, انلیس کسی کو کوئی بہت مسئلہ ہو. وہ مجھے کہہ رہے ہیں وریشا ابھی اندھیرا ہے کلاس میں, کیونکہ لائٹ چلی گئی تھی نا, مغرب کا وقت تھا, تو تم بیٹھ کے نماز پڑھ لو. اینڈ ایسے بیٹھ کے نماز نہیں ہوتی. آئی ریممبر ونس آئی واز, میرا روزہ تھا, ہم لوگ کسی ریسٹورینٹ گئے روزے کھلنے سے اراؤنڈ 10-15 منٹ پہلے, وہاں پڑھنی تھی مجھے نماز, پروبیبلی عصر کی نماز پڑھنی ہوگی. تو وہاں پہ بھی مجھے پیپل ہو آر ود می وہ مجھے یہی کہتے ہیں بیٹھ کے نماز پڑھ لو, بیٹھ کے. دا اماؤنٹ آف ٹائمز آئی ہرڈ دس. پھر مجھے یاد ہے اسی طرح ہمارا کالج جو ہے نا, وہ گرمیوں کے دن میں جب مغرب کی نماز لیٹ ہوتی ہے تو وہ مغرب کا ٹائم نہیں دیتے. تو مجھے یاد ہے پھر میں نے اور میری چند دوستوں نے یہ کیا تھا کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جیسے ہی کالج چھٹی کر رہا ہے فوراً نکل کے وہیں نماز پڑھ کے گھر وین میں بیٹھو, کیونکہ ہمارا گھر بہت دور ہے کالج سے. تو وہاں پہ فرینڈ آف مائن شی سیڈ کہ اچھا وریشا چھوڑو, وین میں نماز پڑھ لینا. وین میں بھائی وین میں نماز نہیں ہوتی, بیٹھ کے نماز نہیں ہوتی. جب تک میرے پاس آخری آپشن ہے, میرے پاس آخری حد تک آپشن ہے کہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں تو میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گی, چاہے جو مرضی ہو جائے. یہ آپ لوگوں کو بھی بتا رہی ہوں. اسی طرح مجھے ایک واقعہ اپنا اور یاد ہے کہ میں کالج کے ساتھ وینٹ آن اے پکنک, کیم بیک, مغرب کا وقت داخل ہو چکا تھا اور ہم لوگ کوسٹر میں ہی تھے. اور مجھے یاد ہے کہ مغرب میں صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا. اچھا میں نے مغرب کوسٹر میں اس لیے نہیں پڑھی بیکاز مجھے پتا تھا کہ کالج پہ یہ کوسٹر رکے گی, سو میرے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا موقع ہوگا. جب ہماری کوسٹر رکی ہے کالج پہ
میں نے ڈسپلن انچارج کو جا کے بولا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، وچ واز سو اسٹوپڈ. مجھے اپنی کسی دوست سے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ قبلہ کس طرف ہے، اور میں تھوڑا سا دماغ لگاتی مجھے پتہ چل جاتا، بٹ خیر مجھ سے غلطی ہوئی. میں نے ان سے پوچھ لیا قبلہ کس طرف ہے. وہ آگے سے مجھے کہہ رہی ہیں یہاں پہ کوئی نماز پڑھے گا، یہ کوئی نماز پڑھنے کی جگہ ہے، گھر جا کے پڑھیں. یہ وہ بدتمیزی کرنے لگ گئی مجھ سے. اینڈ میں نے ان کو بولا کہ جب تک میں گھر پہنچوں گی مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا. بٹ انہوں نے مجھے ہی جھٹلانا شروع کر دیا کہ نہیں وقت تو ویسے بھی قضا ہو گئی ہے یہ وہ. اب اتنے میں مجھے میرے جو وین ڈرائیور تھے وہ آ گئے لینے کے، وریشا بیٹھے آپ. تو پھر اب ایسی سخت مجبوری میں، یہ میرے پاس سخت مجبوری تھی، میرے پاس آپشن ہی نہیں تھا، کوئی آپشن ہی نہیں تھا کہ اوبیسلی وہ وین والے انکل میرا انتظار نہیں کریں گے. وہاں پہ میں بیٹھ گئی، وہاں میں نے بیٹھ کے نماز پڑھ لی. تو ایسی سچویشن میں اگر کوئی ایسی سچویشن واقعی ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھ لیں اور پھر بعد میں اس کو دہرا لیں. لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آج بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع. بھائی کس وجہ سے آپ نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں؟ فرض نماز نہیں ہوتی بیٹھ کے. تو یہ پہلی بات. کہیں بھی آپ جائیں کوئی آپ کو بولے کہ ارے 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 ہم تو کھانے آئے ہیں، ہم تو ابھی یہاں کریں، تم ایک کام کرو، تم بیٹھ کے پڑھ لو. نہیں، اسٹینڈ اپ فار یور پریئر، اسٹینڈ اپ فار دا ٹروتھ. بیٹھ کے نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اسی طرح مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ میں ابھی چند مہینوں پہلے کا واقعہ ہوگا. آئی وینٹ فار شاپنگ ود مائی مدر اینڈ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، ٹھیک ہے. اب ہم شاپنگ کر رہے تھے اور خوش قسمتی سے سامنے ہی ایک مسجد تھی. میں نے کبھی مسجد میں نماز نہیں پڑھی ہے، ٹھیک ہے، میں ہمیشہ اپنے گھر میں پڑھتی ہوں. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے پڑھنی تھی، اب کیا کر سکتے ہیں. تو والدہ جو میری تھی خفا ہونی تھی مجھ سے کہ نا مطلب گھر جا کے پڑھ لینا عصر کی نماز یہ وہ. اب دیکھو میں بہت مینٹلی اسٹریس ہو رہی تھی کہ اب میں کیا کروں، والدہ خفا ہونی تھی. تو پھر میں نے بہرحال اب دیکھو پرواہ نہیں کی اس بات کی کہ وہ خفا ہو رہی ہیں، وہ ڈانٹ رہی ہیں، وہ وہاں سے چلی گئی تھیں. میری جو والدہ تھیں تھوڑا سا ناراض ہو کے آگے چلی گئی تھیں. اس بات کی پرواہ نہیں کی، میں اکیلے چلی گئی اور میں نے جا کے پڑھ لی. کہنے کا مقصد ہے نماز کے معاملے میں پرواہ مت کریں. دیکھیں میری بات سنیں، اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. جب آپ اگر پکے نمازی بننے کا عزم کریں گے نا تو ایسی سچویشنز لائف میں آئیں گی جہاں پہ والدین بھی خفا ہوں گے، جہاں پہ بہن بھائی بھی خفا ہوں گے کہ یار تمہیں ابھی اسی ٹائم نماز یاد آ رہی ہے، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، چلو باہر جانا ہے، شادی کا موقع ہے، غم کا موقع ہے، ابھی نماز یاد آ رہی ہے. تو لوگ اس طرح مومنٹس آئیں گے. مجھے یاد ہے کہ ابھی پچھلے سال کا واقعہ، پتہ نہیں کون سے میرے پیپر تھے، سینڈ اپ چل رہے تھے. تو پتہ نہیں یار انہوں نے ہمیں جب چھٹی دی ہے پیپر سے تو ظہر کی نماز میں صرف تھوڑا سا ہی ٹائم تھا. میں ایک دم نکل کے بھاگی ہوں، میں نے جلدی ظہر کی نماز پڑھی اور مجھے پتہ تھا پوری وین میرا انتظار کر رہی ہے. اور میں کبھی بھی وین کو اپنے پیچھے اس طرح انتظار نہیں کرواتی. لیکن میں پہنچی ہوں، سب کہہ رہے ہیں بھائی کہاں رہ گئی. تو میں نے کہا کہ میں نماز پڑھ کے آ رہی ہوں. تو ایون تو مجھے چیز اچھی نہیں لگی کہ میں نے سب کو انتظار کروایا، لیکن آئی ڈونٹ ہیو این آپشن. دا پوائنٹ از کہ خالق پہلے مخلوق بعد میں. اور دوسری ایک آپ یہ چیز بھی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ باقی ساری چیزیں بعد میں دیکھتا ہے. اللہ ہر چیز بعد میں دیکھتا ہے. اگر آپ ایک عورت ہیں، آپ کا پردہ، آپ کا اخلاق، آپ کی ماڈسٹی، حیا، سب چیزیں بعد میں. پہلے نماز. کیا یہ نمازی ہے؟ پہلا اللہ کی نظر میں اچھا بننا ہے تو نماز سب سے پہلے، نماز بعد میں ساری چیزیں. اور اگر آپ ایک مرد ہیں تو آپ کا وہی چیز، آپ کا اخلاق، آپ کی ماڈسٹی، آپ کی داڑھی، آپ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتے نہیں، یہ بعد میں، یہ سب بعد میں. پہلے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے اور جماعت سے. مردوں کے لیے جماعت سے نماز ہے، عورتیں گھر میں پڑھ سکتی ہیں، مرد جو ہیں وہ جماعت سے نماز پڑھیں. تو اللہ باقی ساری چیزیں بعد میں دیکھتا ہے. سب سے پہلے نماز ہے، لیکن ہم نے نماز کو سب سے اینڈ میں ڈال دیا. ہم نے نماز کو. اب نماز کی اہمیت کا اندازہ جو ہے وہ ہم بہت ساری چیزوں سے لگا سکتے ہیں. پہلی دیکھو میری پہلی بات تو یہ ہے، شکر کا تقاضا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ، آپ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہوں، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں منہ سے نہیں مانوں گا. آپ منہ سے پورا دن بولتے رہیں اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تعالیٰ نہیں مانتا. اللہ آپ کے زبانی دعوے نہیں مانتا. اللہ کہتے ہیں 5 مرتبہ میرے در پہ حاضری دو تو میں مانوں گا کہ تم میرے شکر گزار بندے ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو 5 مرتبہ اللہ کے در پہ حاضری دینی ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں نعمتیں دی، ہمیں دھڑکتا ہوا دل دیا، ہمیں دیکھنے والی آنکھیں دی، سمجھنے والا دماغ دیا. اللہ کا شکر ادا کرنے کا تقاضا ہے. اور دوسری بات یہ بھی کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جس کا قرآن میں ذکر کیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَالزَّکَاةَ، 700 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کا ذکر کیا ہے. اور یہ چیز بہت کلیئرلی ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے پہلے نماز کی ویلیو 700 مرتبہ. اٹس اے لاٹ، اٹس لٹرلی اے لاٹ.
اللہ تعالیٰ نے 700 مرتبہ نماز کا ذکر کیا ہے قرآن میں، اینڈ آئی تھنک یہ انف ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ اللہ کی نظر میں کتنی امپورٹنس نماز کی آلریڈی ہے. صحیح ہے، 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ اذان دلواتا ہے تو 5 مرتبہ یاد دہانی ہماری کروا رہا ہے. اور وہی والی بات ہے، اگر نماز کو چھوڑنے کی کہیں بھی گنجائش ہوتی، کہیں بھی اجازت ہوتی تو کہاں ہوتی؟ میدان جنگ میں. کہاں؟ میدان جنگ میں، جہاں پہ آپ کی جان بچے گی نہیں بچے گی یہ نہیں معلوم. وہاں پہ اللہ کہتے چلو، اگر تھوڑی سی بھی گنجائش ہوتی ہے اللہ کیا کہتے کہ نماز چھوڑ دو، یہاں پہ نماز چھوڑ دو. جب اللہ وہاں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دے رہا تو اللہ آپ کے پیپر کی وجہ سے کیسے نماز چھوڑنے کی اجازت دے دے گا؟ اللہ آپ کے کالج کی وجہ سے نماز چھوڑنے کی اجازت کیسے دے دے گا؟ آپ شاپنگ پہ گئی تھیں، آپ کو نیند آ رہی، آپ تھک گئے، آپ بیمار ہیں، وہاں پہ اللہ نماز چھوڑنے کی اجازت کیسے دے دے گا؟ میک اٹ میک سینس. ہاں، قرآن کی آیت ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پہ مقررہ اوقات میں فرض ہے. آئی ریممبر دس ٹائم جب میرے کالج میں میرے کالج والے نا عصر کا ٹائم غلط دیتے تھے. ٹھیک ہے، دیتے تھے کہ ابھی تک دیتے ہیں وہ گرمیوں میں، ابھی تو سردیاں ہیں تو ٹھیک ہے ٹائم سیٹ ہو گیا ہے تھوڑا. گرمیوں میں غلط ٹائم دیتے تھے نماز کا. اینڈ آئی ریممبر کہ میں اوبیسلی ہم لوگ بولتے تھے کہ بھائی غلط ٹائم ہے، لیکن ہماری نہیں سنتے تھے وہ. تو مجھے یاد آئی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ ود اے فیو آف مائی فرینڈز، اینڈ انہوں نے مجھے پتہ ہے کیا بولا، میری دوستوں نے، مطلب کلاس میٹس نے. دے سیڈ کہ چلو یار مجبوری ہے یہ وہ. اچھا وہ مجھے بعد میں پتہ چلا، مجھے یہ چیز بعد میں پتہ چلی کہ اگر عصر کا ٹائم ہمیں تھوڑا سا پہلے دے رہے ہیں تو ہم شافی وقت کے مطابق عصر پڑھ سکتے ہیں، یعنی قبول ہو جائے گی. مجھے یہ چیز بعد میں پتہ چلی، تو مجھے اس ٹائم نہیں پتہ تھا اور میں یہی سمجھ رہی تھی کہ بھائی عصر کا وقت داخل نہیں ہوا، ہماری نماز کیسے ہوگی جب وقت ہی داخل نہیں ہوا. لیکن میں جب یہ بات کہہ رہی ہوں تو دے ور لائک نہیں مجبوری ہے، کیا کریں، مجبوری. جب میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ نماز کا ایکسکیوز نہیں دے رہا تو آپ کے کالج کی وجہ سے یہ مجبوری بن گئی. لائک کالج، کچھ بھی، کالج، پڑھائی، پیپر، جو مرضی ہو، نماز کو آپ یہ بول کے نہیں چھوڑ سکتے کہ میری تو مجبوری ہے، میں مجبور ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا کوئی ایکسکیوز، اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی مجبوری ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ لوگ یہ بات بھی جان لیں کہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے. مجھ سے اگر آپ پوچھیں، مجھ سے کیا بلکہ جنرلی اسلام میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو اسلام میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد نماز چھوڑنا، سب سے بڑا گناہ. یعنی اگر کسی دن آپ کی فجر کی نماز نکل گئی، اور چلیں فرض کریں کہ اللہ معاف کرے آپ نے اسی دن میں اور بھی کوئی بڑے بڑے گناہ کر لیے، تو اگر آپ مجھے اپنے گناہ بتائیں نا یہ گناہ کیے، تو میں اس میں آپ کو یہی بولوں گی، یا بلکہ میں اسکالر نہیں ہوں لیکن کسی اور اسکالر سے یا کسی سے بھی آپ پوچھیں ان میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو وہ آپ کو بولیں گے یہ جو فجر کی نماز قضا ہوئی ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے. نماز چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے ان اسلام، سب سے بڑا گناہ. لیکن کیا ہمیں پرواہ ہوتی ہے؟ ہمیں نماز کی پرواہ ہی نہیں ہوتی. ہمیں، اور خاص طور پہ لڑکیاں ان کو اپنے میک اپ کی پرواہ ہے. ہمیں تو ابھی میک اپ دھونا پڑے گا، ابھی تو ہمیں دوبارہ اپنا حجاب اتاریں، پھر وضو کریں، پھر حجاب پہنیں. بھائی میں نے جو ابھی تک ہم لوگ کالج میں نماز پڑھتے آئے ہیں یہی کرنا پڑتا ہے. میں جب کالج میں نماز پڑھتی ہوں، حجاب اتارا، نقاب اتارا، حجاب کیپ اتاری، اپنا آئی ڈی کارڈ اتارا، اپنی گھڑی اتاری، اپنے سلیوز کھولے، میں نے اپنے ساکس اتارے، اپنے جوتے اتارے، اس کے بعد وضو کیا، پھر یہ سارے زیورات دوبارہ پہنے، پھر جا کے میں نماز پڑھتی ہوں. مجھے تقریباً 5 سے 10 منٹ تو مجھے وضو میں لگتے ہیں. اٹ از ہارڈ. اور جو میرے کالج میں جب پیپر ہوتے ہیں تو فوراً پیپر دے کے، میں ابھی پچھلے آئی تھنک اسی ہفتے کا واقعہ ہے، پیپر میرا ختم ہوا 5:30 پہ، اور میں لٹرلی 3 فلور اوپر سے میں بھاگتی ہوئی آئی ہوں، اور میری اتنی سانس پھول گئی تھی. میں نے پوری عصر کی نماز سانس پھولے ہوئے میں بھی ایسے ہی پڑھی ہے، میں نے میری سانس پھولی ہوئی تھی کیونکہ میں 3 فلور سے بھاگتی ہوئی آئی ہوں. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مشکل ہے لیکن اللہ کی خاطر اس مشکل راستے پہ چل جاؤ. آگے وہ ہے نا سورہ زخرف کی آیت، یار کیا آیت ہے، میں کہتی ہوں کیا آیت ہے، ادخلوا الجنہ انتم وازواجکم، داخل ہو جاؤ جنت میں اپنی ازواج کے ساتھ. ازواج یعنی پارٹنرز، لائک اٹ کوڈ بی یور ہسبینڈ اینڈ وائف بوتھ، ہسبینڈ اور وائف بوتھ. ٹھیک ہے نا. تو میں یہ آیت مجھے اس لیے بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ انسان کی لائف میں 10 مسائل، لیکن جو یہ ایک آیت ہے نا یہ ہمیں ہماری منزل بتاتی ہے. انشاءاللہ تمہاری منزل یہی ہے، ادخلوا الجنہ انتم وازواجکم، داخل ہو جاؤ جنت میں اپنے ازواج کے ساتھ. اب جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو اللہ مہلت دیتا ہے، ایک وقت تک مہلت، ساری زندگی اللہ مہلت دیتا ہے بے نمازی کو. لیکن پھر
موت کا وقت آتا ہے. موت کا تو منظر اللہ نے سورہ قیامہ میں کھینچا ہے, بڑا خوفناک منظر ہے. موت کا وقت آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں بتایا ہے کہ جو مرنے والا ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں, اور وہ کہتا ہے قیل من راق, کوئی ہے مجھ پہ رقیہ کرنے والا, رقیہ مجھے بچا لو کسی طرح سے. وصدق وصلی, یہ سورہ قیامہ کی آیت ہے. نہ تو نے نماز پڑھی. اس سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح موت کا منظر کھینچا ہے نا, کہ جب تمہاری جان تمہارے حلق تک آ پہنچتی ہے تب تمہیں یاد آتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں نمازیں پڑھی نہیں. تو یہ جو لوگ آپ کو دکھتے ہیں نا 5 وقت نماز ہوتی ہے, اور یہ لوگ بھاگے مسجد میں آتے ہیں اور ہر حال میں اپنا کاروبار چھوڑ کے, اپنے کام چھوڑ کے, سب چھوڑ کے لوگ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں. آپ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ارے بیوقوف فارغ آدمی, یہ فارغ نہیں ہے, یہ بیوقوف نہیں ہے. یہ کس وقت کے لیے پریپیئر کریں؟ یہ اس وقت کے لیے پریپیئر کریں جس وقت انسان کی جان اس کے پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے, اس کے حلق تک آ پہنچتی ہے. پھر انسان کو یاد آتا ہے میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا. اس وقت کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں یہ لوگ. بیوقوف لوگ نہیں ہیں یہ. بیوقوف کوئی بھی نہیں ہوتا جو اپنی زندگی کو بنا کسی ریزن کے اتنا مشکل بنا لے کہ بھئی یار فوراً بھاگو. صحیح ہے نا. یہ لبرل قسم کے لوگ جو آ رہے ہیں اسی طرح مذاق اڑاتے ہیں نا نماز کا. پھر یہ کانسیپٹ کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ بہت ہی او مائی گاڈ بہت نیک ہے. بھائی نماز پڑھنا آپ کو نیک نہیں بناتا, یہ آپ کو مسلمان بناتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا, بھائی صحابہ کے زمانے میں تو وہی والی بات, صحابہ کے زمانے میں تو جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو لٹرلی مسلم کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا. جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس سے بات چیت نہیں ہوتی تھی, بھائی جاؤ. اب ہم اس زمانے میں یہ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ اگر آپ جو بے نمازی ہے اس سے بات چیت بند کر دیں گے تو کتنے لوگ بچ جائیں گے؟ 3 یا 4, کیونکہ سارے ہی لوگ بے نمازی ہیں آلموسٹ پاکستان میں اوور آل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے تمہارا نماز کا حساب ہوگا. جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی سب چیزوں میں کامیاب ہو جائے گا. اب دیکھیں کوئی کسی بھی حدیث کو ہم ایسے ڈائریکٹ تو نہیں لے لیتے کہ اس کا واقعی مطلب ہے نماز پڑھو جو چاہے کرو, لیکن نماز بہت زیادہ میٹر کر. جو نماز میں جس کا جو صحیح آ گیا نا, پھر آگے اس کی باقی کی چیزیں آسان ہو جائیں گی, یہ کہہ سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جو ہماری یاد سے اعراض کرتے ہیں یا ہماری یاد سے منہ موڑتے ہیں ہم ان کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں. یار اس آیت کا مطلب نا بہت غور سے سمجھو. اب آپ ہو سکتا ہے یہ اشکال کریں کہ اچھا وہ فلاں تو اللہ تعالیٰ کو بالکل یاد نہیں کرتا, اس کی لائف تو بڑی عیاشی والی لائف ہے بھائی, لڑکوں کے ساتھ گھومتی ہے یا لڑکیوں کے ساتھ گھومتا ہے, وہ عیاشی کر رہا ہے, وہ جو ہے سگریٹیں پھونک رہا ہے, وہ پیسے میں کھیل رہا ہے, تو اس کی زندگی تو تنگ نہیں ہوئی. میں نے اللہ سے زندہ قرآن ان سورہ طٰہٰ کہ میں تمہاری زندگی کو تنگ کر دوں گا اگر تم نے میری یاد سے منہ موڑا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دل کا سکون. کیا مراد ہے دل کا سکون؟ آپ کو باہر سے دکھ رہا ہے اس کے پاس پیسہ ہے, اس کے پاس ہر خواہشات پورا کرنے کا سارا سامان ہے, دل کا سکون نہیں ہے میرے بھائی. وہ شخص غریب ہے, تمہارے پاس پیسہ ہے, سب کچھ ہے, دل کا سکون جب نہیں ہے تو کیا پایا؟ ہم اگر پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں جو کہ نہیں بھاگنا چاہیے, لیکن ہم پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں کس کے لیے؟ سکون, کہ ایونچولی پیسہ ول گیٹ اس دا سکون. لیکن پیسہ آ جائے اور سکون نہ آئے, کیا کریں گے ایسے پیسے کا؟ وہ پیسہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے گا؟ سورہ عنکبوت میں آتا ہے نا کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز آپ نے پڑھ لی تو آٹومیٹکلی اب تو آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ جو شخص نماز کا پابند ہوتا ہے نا, اس کو پھر کہیں نہ کہیں باقی گناہ کرتے ہوئے بھی احساس ہوتا ہے کہ یار میں نمازی ہوں, ابھی اللہ کے در پہ میں جو ہے سجدہ کر کے آ رہا ہوں, ابھی میں یہ کیا گناہ کر رہا ہوں. تو نماز آپ کو کہیں نہ کہیں اس طرح سے یہ گلٹ آتا ہے اور آپ کو گناہوں سے روکے گی, لازمی آپ کو گناہوں سے روکے گی. اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو شخص ایکچوئل والا, وہ والا نمازی نہیں کہ جو بس کنوینئنٹ ٹائم پہ نماز آ گئی تو پڑھ لی, انکنوینئنٹ ہے تو نہیں پڑھی, جو ایکچوئل والا نمازی ہوگا نا, وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ باقی گناہوں سے بھی بچتا ہوگا. جو سچی مچی کا نمازی ہے وہ باقی گناہوں سے بھی بچتا ہوگا, یہ لازمی ہے. اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے کی 2 سنتیں وہ اس دنیا سے بہتر ہیں اور اس دنیا میں تمام سامان سے بہتر ہیں. لیکن ہم نا سنتے رہتے ہیں حدیثیں, ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے. ایک بار سن کے دیکھ لو, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپرچونٹی ہے. کیوں فجر کی, میں کیا بات کروں یار, فجر کی سنتوں پہ لوگ فجر کی نماز کے لیے نہیں آتے. میں نے اپنے بھائی سے پوچھا اراؤنڈ آئی تھنک فیو منتھس بیک, میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ تم مسجد جاتے ہو تو فجر کی نماز میں کتنے صفیں بھری ہوئی ہوتی ہیں نا, کتنے لوگ ہوتے ہیں فجر کی نماز میں؟ اچھا مجھے لگا وہ مجھے بولے گا کہ شاید 1 صف ہوتی ہے یا 2 صف 3 صف. میں نے کہا یار اتنے لوگ نہیں آتے فجر میں, 2 صفیں ہوتی ہوں گی, 3 صفیں. اینڈ اس بندے نے, مطلب میرے بھائی نے مجھے بولا کہ 2 یا 3 لوگ ہوتے ہیں. لٹرلی میرے بھائی نے مجھے بولا
2 या 3 लोग होते हैं फजर की नमाज़ में। क्या 2 या 3 लोगों पे अल्लाह ने फजर की नमाज़ फ़र्ज़ की है? क्या बाकियों पे फजर की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं है? कि अल्लाह उन 2 और 3 लोगों को खिला रहा है, पिला रहा है, बाकियों को अल्लाह ताला नहीं खिला रहा? क्या बाकियों पे ये फजर की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं है? जो बाकी जो है वो आराम से सो रहे होते हैं, क्या बाकियों से सवाल नहीं होगा? क्या बाकियों के पास मौत का फ़रिश्ता नहीं आएगा? इतना गाफिल, नमाज को बिल्कुल साइड पे, सारे काम हो जाए फिर इनको ख्याल आता है अच्छा यार चलो नमाज का वक्त है तो पढ़ लो, वरना कोई मसला नहीं है। एक मुसलमान के लिए सबसे पहली चीज़ नमाज, बाद में हर चीज़ है। मुसलमान के लिए जब अजान हो फ़ौरन उठे नमाज के लिए, बाकी सारी चीज़ें तर्क कर दे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या ऐसा होता है? एक हदीस है कि अगर लोगों को नमाज का या अजान देने का पूरा अजर पता होता तो लोग क्रॉल करके आते, लोग हाथों पाँवों के बल चल के आते अगर लोगों को अजर का पता चल जाए। लेकिन हम गौर ही नहीं करते, हम तो गाफिल पड़े हुए हैं। सर्दियों के दिनों में ख़ास तौर पे जो नमाजी होते हैं वो भी नहीं पढ़ते सर्दियों के दिनों में, तो हम गौर ही नहीं करते यार नमाज पे, हम गौर ही नहीं करते। यार देखो, मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो बनाती हूँ ना तो मैं अपनी सोसाइटी में चीज़ें बहुत ऑब्ज़र्व करती हूँ कि लोगों का इस चीज़ पे क्या ख़्याल है। मैं सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करती हूँ, ठीक है ना। तो नमाज़ के मामले में मैंने जितना सोसाइटी को ऑब्ज़र्व किया है वो ये किया है कि कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर नमाज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो रही हो, लोग आपको क्या कहेंगे? कज़ा कर लो, बैठ के पढ़ लो। ये चीज़ मैंने देखी है। लोग इतना केयरलेस हो गए यार, ये तकब्बुर है। जिस खुदा ने तुम्हें पैदा किया, जो खुदा तुम्हें खिला रहा है पिला रहा है, तुम्हें उसके दर पे 2 सजदे करते हुए मौत आ रही है, तुम क्या करोगे ज़िंदगी में? ये लोग जो अल्लाह से लॉयल नहीं है वो किसी से भी लॉयल नहीं, वो आपके भी सगे नहीं है। ये तकब्बुर नहीं है तो क्या है? तभी तो हशर फ़िरौन के साथ होगा बेनमाजियों का क़यामत में। सो इस पे गौर व फिक्र क्यों नहीं करते हम यार? बहुत सिचुएशन है जहाँ पे लोग नमाज़ छोड़ देते हैं। कोई एक हो तो मैं बात करूँ ना, कहीं ट्रैवलिंग में तो वहाँ नमाज़ छोड़ देते हैं, बीमारी में वहाँ नमाज़ छोड़ देते हैं, कोई खुशी आए, गम आए, शादी हो, मैयत हो, नमाज़ छोड़ देते हैं। ऐसे कैसे भाई आप नमाज़ छोड़ रहे इतने आराम से? अल्लाह को क्या जवाब देंगे? कोई होश ही नहीं है। हदीस में आता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई दरिया में 5 बार नहाता हो तो क्या उसके जिस्म पे कोई मैल बाकी रहेगी? तो ये ऐसे ही है कि जो 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है तो वो भी गुनाहों से इस तरह से पाक होता है, ठीक है। तो अगर आप इस्लाम के करीब आना चाहते हैं एंड यू आर थिंकिंग कि अच्छा पहला स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप नमाज है। आज किसी को कुछ चाहिए होता है ना अल्लाह से, वजीफ़े करवा लें आप 2 लाख दफ़ा बैठ के अस्तगफिरुल्लाह। मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि आप तस्बीह का पढ़ें या आप वजीफ़े करना चाहते हैं कर लें, कोई हर्ज नहीं है, करना चाहते हैं कर लें। नमाज़ पे फोकस नहीं है। मतलब ऐसे लोगों को देखा है जो नमाज़ नहीं पढ़ते, अल्लाह से कुछ चाहिए तो दुआ भी नहीं मांग रहे, नमाज़ नहीं पढ़ते, दुआ भी नहीं मांग रहे, क्या कर रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह। भाई आप पहले नमाज़ पढ़ लें, फ़र्ज़ को पहले फ़ोकस करें, बाद में वो चीज़ें जो फ़र्ज़ नहीं है। मतलब अच्छा, और एक और चीज़ ये भी कि जब किसी को कुछ चाहिए होता है तो या तो फिर वो नमाज़ पढ़ता है, जब वो मिल जाता है अल्लाह हाफ़िज़। हमें नमाज सिर्फ उस वक्त याद आती है जब हमें कुछ चाहिए होता है अल्लाह से, अल्लाह दे देता है तो बस ठीक है, नहीं दिया अल्लाह ने, नाशुक्री की बातें करके हम चले जाते हैं। ये हमारे जहन में नमाज का तसव्वुर है। इट इज़ नॉट नॉर्मलाइज्ड। नमाज की 5 वक्त की नमाज की पाबंदी नॉर्मलाइज नहीं है। नमाज को पढ़ना एक कम्प्लीटली अलग चीज़ है और नमाज की हिफाजत करना एक कम्प्लीटली अलग चीज़ है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं सिचुएशंस आती हैं जब इनकन्वीनियंट होता है। नमाज़ पढ़ना इज़ लाइक द लास्ट थिंग यू कैन डू एट द मोमेंट। ख़ास तौर पे मैं अपना आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरा जो कॉलेज है वो आफ्टरनून में होता है। हमारी 3 नमाज़ें कॉलेज में आती हैं, ज़ोहर, असर, मगरिब, और मुझे आप समझ लें हर दिन नमाज़ इनकन्वीनियंट होती है। लिटरली ये 3 नमाज़ें बहुत इनकन्वीनियंट होती हैं। एक वज़ू से ना 3 नमाज़ें पढ़ते हैं, एक वज़ू से ज़ोहर, असर, मगरिब। अब ये हमारा टैलेंट है, इस कॉलेज में आके ये टैलेंट सीख लिया है कि एक वज़ू से ज़ोहर, असर, मगरिब 3 नमाज़ें मैं एक वज़ू से पढ़ रही होती हूँ। नॉट एवरी डे बट समटाइम्स, ठीक है। तो नमाज़ छोड़ना इज़ दैट लेवल ऑफ नॉर्मलाइज्ड। आई रिमेंबर फ़िज़िक्स लैब में थे हम लोग, तो ना बेल बजी तो मुझे जाना था नमाज़ के लिए, मेरे साथ कुछ और लड़कियाँ भी जो हम लोग अपना जाती हैं। तो मेरे साथ जो एक लड़की आई एंड आई सॉ कि वो मतलब माशाल्लाह से इस चीज़ का ख्याल करती थी कि नमाज और वो, लेकिन ठक सजदा, ऊपर बैठे ठक सजदा। मुझे नहीं पता उसने नमाज़ पढ़ी है या शायद कोई एक्सरसाइज करके गई है वो, इस तरह करके ना। नमाज थी या एक्सरसाइज थी? तहम्मुल से पढ़ लो नमाज, लेकिन पढ़ाई के चक्कर में कि वो मेरी क्लास में सो जाएगी एकदम। भाई मेरी भी क्लास में सो रही है, तो लेकिन एकदम ठक उठे,
رکوع کیا ٹھک, یہ کون سا طریقہ ہے؟ تھوڑا سا تحمل سے نماز پڑھ لیں, تھوڑا سا. اس چیز کا بھی لوگ خیال نہیں کرتے. جتنے لوگ نماز پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں دیر جسٹ لائک جلدی جلدی جلدی. نماز کو ایک بوجھ سمجھا ہوا ہے. جب تک آپ نماز کو سکون سے, اطمینان سے, تلاوت کر کے, قرات آرام آرام سے نہیں پڑھیں گے, تب تک آپ کو نماز میں لطف نہیں آئے گا. دیٹس جسٹ اے فیکٹ. ٹھیک ہے نا. تو میں آپ لوگوں سے صرف ایک درخواست ہی کر سکتی ہوں کہ اگر آپ کے دل میں اسلام کی تھوڑی سی بھی محبت ہے, اگر آپ یہ چیز فیل کرتے ہیں کہ یار انسان کو غیرت آتی ہے, مجھے ایک بات بتاؤ, اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت ہوگی نا تو سمجھ آئے گی یہ مثال, ورنہ نہیں آئے گی. جس انسان کے اندر غیرت ہوگی, اب آپ کے اوپر کوئی ایک فرض کرو کوئی انسان آتا ہے اور آپ کے اوپر اتنا احسان, آپ نے مانگی بھی نہیں اور آپ کو کپڑے, جوتے, کھانا پینا, لائف ٹائم کھانے کی چیزیں, لائف ٹائم کے پیسے دے کے وہ جا رہا ہے, صحیح ہے, لائف ٹائم اس نے آپ نے اتنا احسان کر دیا. تو حالانکہ وہ کچھ مانگے, وہ نہ بھی مانگے اگر, تو آپ کو خود ہی سے ہوگا کہ یار اس نے مجھے اتنا دیا ہے تو اب میں اس کے لیے کچھ کروں, ان ریٹرن میں اس کے لیے کچھ کروں. وہ اللہ جس نے آپ کو پیدا کیا, وہ اللہ جو آپ کو کھلا رہا ہے, جو آپ کو پلا رہا ہے, وہ آپ سے معاوضہ نہیں مانگتا. وہ صرف اتنا کہتا ہے, فجر میں آ کے میرے در پہ سجدہ کر لو, اس سے آپ کا ہی فائدہ ہے. اللہ کو تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو آپ کے سجدوں سے کچھ نہیں مل رہا یار. لیکن کیا اتنی بھی ویلیو نہیں ہے اس اللہ کی؟ اگر اللہ ساری نعمتیں چھین لے, اگر اللہ بولے کہ نماز نہیں پڑھی تو یہ تو تمہارا دل دھڑک رہا ہے, اب نہیں دھڑکے گا, بند ہو جائے گا, تو پھر دیکھیں کیسے. اچھا آپ یہ بھی چیز دیکھتے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو نماز نہیں پڑھتے دونوں سیم ہے نا, دونوں کو اتنی روٹی مل رہی ہے, دونوں وہی کام کر رہے ہیں, دونوں کی لائف سیم ہے. ایسا تو نہیں نا کہ جو نماز پڑھ رہے اس کی لاٹری ایک دم لگ گئی, نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر ایسا کرنے لگ جائے کہ بھائی جو نماز پڑھ رہا ہے اگلے دن اس کی لاٹری, جو نماز پڑھ رہا ہے اگلے دن اس کو کوئی فرض کرو بڑا انعام مل گیا, تو یوں تو سب نماز پڑھنے آئیں گے. تو جو لبرل اور ماڈرن قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نماز ویسٹیج آف ٹائم, آپ جن کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں, اللہ کی قسم وہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں. ہمیں قیامت کے دن بہت اچھے سے دکھ جائے گا کون بیوقوف ہے کون بیوقوف نہیں ہے. ٹھیک ہے, شکر کا تقاضا. یاد رکھیں کہ اگر آپ دن بھر بولتے رہتے ہیں اللہ تیرا شکر, لیکن آپ نماز نہیں پڑھتے, تو اللہ کی نظر میں اللہ کی جو لسٹ ہوگی نا کہ ناشکرے بندے, آپ ان میں ناشکرے بندوں میں ہی آئیں گے. اللہ شکر گزار مانتا ہی نہیں ہے اس کو جو نماز نہیں پڑھتا. ایک نماز بھی آپ کی مس ہو رہی ہے تو اللہ آپ کو شکر گزار نہیں مانتا, اللہ مانتا ہی نہیں ہے کہ آپ شکر گزار ہیں. تو نماز پڑھو یہ دکھانے کے لیے اللہ میں مسلم ہوں اور میں تیرا شکر کرتا ہوں, بولنے سے نہیں ہوتا کہ میں بس اللہ تیرا شکر. نماز پڑھو, کتنا مشکل کام ہے یار نماز پڑھنا. سب سے پہلے تو ہم نے نماز کی امپورٹنس کی بات کرنی ہے. کیوں آج نماز کا چھوڑ دینا اتنا نارملائز کیوں ہو گیا ہے کہ اگر آج ہم کہیں جاتے ہیں اور کوئی ایک نمازی آ کے بول دے مجھے نماز پڑھنی ہے ذرا, تو یوں سب لوگ ارے قضا کر لو, یہ کر لو. نہیں, کہیں بھی آپ جائیں فیملی کے ساتھ, کہیں بھی جائیں, کوئی سامنے والا بولے کہ نماز قضا کر لو, نہیں, یو اسٹینڈ اپ فار یور سیلف, نہیں کرنی قضا. وہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو سراؤنڈ کرے جو خود بھی نماز کی حفاظت کرتے ہیں, ورنہ وہ آپ کو بھی نماز کی حفاظت نہیں کرنے دیں گے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ ناشکرے ہیں, اور امام ابن حنبل کے نزدیک تو آپ کافر ہیں. تو نماز چھوڑ دینا یہ سیریس معاملہ ہے, یہ گناہ نہیں, یہ باقاعدہ آپ کو شرک کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو یہ بہت سیریس معاملہ ہے. ہم اس کو جتنا ہلکا لیتے ہیں اتنا ہلکا نماز کا معاملہ قطعاً نہیں ہے, اتنا ہلکا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو نماز پڑھنے کے لیے ہمت کرنی ضروری ہے نا. کم ہمتی کا تو پھر کوئی حل نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم نے یہ جاننا ہے کہ نماز کیوں پڑھنی ہے, کیونکہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہیں, ہم مسلم ہیں, ہم جیسے مرضی ہیں, اچھے مسلم ہوں برے مسلم ہوں, لیکن ہم اپنے نام کے ساتھ مسلم ہٹانا پسند نہیں کریں گے کہ یار وی آر اے مسلم. تو اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے یہاں پہ تو آپ نے نادرہ میں ڈال دیا کہ کہ ریلیجن اسلام, لیکن اوپر اللہ کو یہ ثابت کیسے کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں؟ تو اللہ کو کیسے ثابت کریں گے؟ نماز پڑھ کے. صحیح ہے. تو بچوں کو اپنے بچپن سے سکھایا کریں نماز, بچپن سے 7 سال 8 سال سے بچوں کو ایسے کر دیں کہ بالکل تم پہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, ایسے بچوں کو کر دیں, عادت ان کو لگ جائے گی نماز کی. بے نمازی کے لیے کہیں بھی رحمت اور مغفرت کا تذکرہ نہیں ہے. جو بے نمازی ہے اس کے لیے نہیں ہے. اور جو شخص یہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ میں بہت لیزی ہوں, مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی, وہ تھوڑا سا نا موت کا تصور کر لے. نہیں بھائی نہیں, موت کی بات کرو تو لوگ یوں بھاگتے ہیں. وریشا یہی ٹاپک رہ گیا ہے تمہارے پاس, موت. لوگ یوں, موت سے بڑی وحشت آتی ہے ان لوگوں کو. تو جو لوگ اسلام سے بہت دور ہوتے ہیں, نماز تک بھی نہیں پڑھتے, ان کو موت سے وحشت آتی ہے. تو جس کے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے یا جو نماز نہیں پڑھ رہا, وہ موت کا سوچ لے کہ
ٹھیک ہے مت پڑھو, یور چوائس, کمپلیٹلی یور چوائس. لیکن وین یو ول ڈائی تو قبر میں کیا ہوگا, دیٹ از ناٹ یور چوائس, دیٹ از ناٹ یور چوائس. وہاں پہ جا کے نا ساری مستیاں انسان کی نکلتی ہیں قبر میں پہنچ کے. یہ نہ سمجھا کریں کہ ہماری قبر تو ابھی دیکھیں گے دور ہے, نہیں نہیں نہیں. کیا آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے کوئی ینگ انسان مر جائے؟ اپنی عمر سے دھوکہ نہیں کھائیں, اپنی عمر سے دھوکہ نہیں کھائیں کہ میں تو ینگ ہوں تو میں تو مر نہیں سکتا. یو ڈیفینیٹلی کین ڈائی, یو ڈیفینیٹلی کین ڈائی. آئی سو اے بوائے مائی ایج ڈائی رائٹ ان فرنٹ آف می ان دا ہاسپٹل. تو میں نے خود اس کو, بچہ کوما میں تھا, ٹھیک ہے, ہی واز مائی ایج, اور اس کا میرے سامنے انتقال ہوا ہے. صحیح ہے نا. تو میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کا انتقال ہوتے ہوئے. تو یہ تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا کہ ہم ینگ ہیں تو ہم مر نہیں سکتے. تو قبر آپ کی کل آ سکتی, ابھی ہو سکتا ہے 1 گھنٹے بعد آپ کے لیے موت لکھی ہو, کیا پتہ آپ نے 2026 میں جانا ہی نہ ہو. تو یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھ لیں. ٹھیک ہے, اب لاسٹلی ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ اب اگر آپ نے نمازیں نہیں پڑھیں, اب آپ کو احساس ہوا ہے کہ یار چلو مجھے پڑھنی چاہیے, اب میں کیا کروں, اب میں اپنی غلطی کو فکس کیسے کروں. تو اب آپ کے پاس اس کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کے معافی مانگیں, توبہ استغفار کریں کہ اللہ اتنے سالوں تک نماز نہیں پڑھی, اب اللہ انشاءاللہ میں نمازی بن جاؤں گا. اب نمازی بننے کے کچھ سٹیپس ہیں, میں آپ کو بتا دیتی ہوں. سب سے پہلے میں تھوڑا سا اپنا بتا دیتی ہوں. مطلب میں نے اپنے آپ کو عادت کیسے ڈالی نماز پڑھنے کی. میں نے اپنے آپ کو نماز پڑھنے کی عادت ایسے ڈالی کہ میں نے اپنے آپ کو یہ بولا تھا کہ نا بس تمہیں صرف 2 مہینے نماز پڑھنی ہے 5 وقت کی, اس کے بعد بھلے مت پڑھنا. میں نے اپنے آپ کو نماز کی عادت ڈالنے کے لیے یہ کیا تھا کہ میں نے بولا تھا صرف 5 وقت پڑھو 2 مہینے بس. میں نے اپنے آپ کو بولا تھا صرف 2 مہینے پڑھو, اس کے بعد بھلے مت پڑھنا. پھر کیا ہوا کہ میں نے اس طرح کر کے میں نے اسٹارٹ کیا, یہ چیلنج ہی سمجھ لیں آپ, میں نے 2 مہینے کا چیلنج اسٹارٹ کیا. تو پھر کیا ہوا کہ پہلے دن تو پڑھ لی, نیکسٹ ڈے پڑھ لی. اور میں نے اپنے آپ کو یہ بات بتائی تھی چیلنج اسٹارٹ کرنے سے پہلے کہ ایسے دن آئیں گے کہ جب 5 نمازیں نہیں بلکہ 4 پڑھ لی, 3 پڑھ لی. شیطان کیا کرتا ہے لوگوں کے ساتھ, شیطان کرتا ہے کہ تم نے فجر نہیں پڑھی تو اب ظہر بھی نہیں پڑھو, ظہر نہیں پڑھی تو اب عصر بھی نہیں پڑھو, عصر نہیں پڑھی تو مغرب نہیں پڑھو, مغرب نہیں پڑھی تو عشاء نہیں پڑھو. تو یہ میں نے کہا یہ نہیں ہوگا. اگر ایک نماز نکل جائے کوئی بات نہیں, اگلی پڑھو, کوئی بات نہیں, اگلی 4 پڑھ لو, ایک نکل جائے اگلی 3 پڑھ لو. صحیح ہے. تو اس طرح کر کے میں نے چیلنج کیا اور الحمدللہ 2 مہینے کے اندر نمازوں کی مجھے پکی عادت ہو گئی. پہلے تو انیشیلی مجھے ایسے ہوا کہ میں جب انکنوینئنٹ ہوتا تھا تو نمازیں میرے لیے مشکل ہو جایا کرتی تھی, لیکن پھر ایسی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ تھاما, اللہ نے ایسی مدد کی کہ پھر بہت ہمت ہو گئی, اللہ نے ایسی طاقت دی کہ پھر مجھے نماز کی پکی عادت لگ گئی, اور پھر میں جان بوجھ کے میں نے نماز قضا نہیں کی اس کے بعد. صحیح ہے. تو اب اسٹیپس کیا ہیں؟ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اس طرح کا چیلنج لے سکتے ہیں. اپنے آپ کو صرف یہ بولنا ہے کہ 1 مہینے یا 2 مہینے نماز پڑھنی ہے, اس کے بعد نہیں پڑھو, کیونکہ آپ اپنے دماغ کو ایک اینڈنگ پوائنٹ دے رہے ہیں کہ یار اتنا پڑھنا ہے, اس کے بعد پڑھو ہی نہیں. اب پڑھنا ہے, یہ نہیں کہ آپ 2 مہینے بعد نمازیں چھوڑ دیں, اپنے آپ کو صرف ٹرک کرنے کے لیے. یہ پہلا اسٹیپ ہو سکتا ہے. پھر اس میں اگر بیچ میں آپ کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو آپ نے اپنے آپ کو پنش کرنا ہے. یہ بہت افیکٹو ہے, یہ بہت افیکٹو ہے. اور پنشمنٹ دینے میں نا اپنے آپ کو سزا دینے میں ڈھیلا نہیں پڑنا. سزا 2 قسم کی ہو سکتی ہے, یا تو آپ نے صدقہ کرنا ہے, پیسے جتنے بھی آپ, نہ پیسے بہت زیادہ ہوں نہ پیسے بہت کم ہوں, اتنے ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا نا دل میں ہو کہ یار یہ اتنے پیسے چلے گئے, زیادہ نہ ہو درمیانے ہو, ڈپینڈنگ آن کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں. ٹھیک ہے. یا تو یہ صدقہ کرنا ہے, یا ایک نماز جانے پہ 1 وقت کا کھانا نہیں کھانا. اگر فجر گئی بریکفاسٹ بھی گیا, ناشتہ نہیں کریں اس دن. اپنے آپ کو جب سزا دیں گے, آپ اپنے آپ کو ڈھیلا نہیں چھوڑیں گے, میں انشاءاللہ 1-2 مہینے میں آپ نمازی بن جائیں گے. کم ہمت ہی نہ دکھائیں. پھر کیا ہوگا, بیچ میں 1 آدھ نماز چھوٹ جائے گی, شیطان بولے گا جا بے تیرے سے تو ہوتا ہی نہیں. آپ بولو کوئی بات نہیں, میں کون سا کوئی ریکارڈ بنا رہا ہوں, پڑھو. شیطان کو جیتنے تو دینا ہی نہیں ہے. دیکھو میں آپ کو سمجھاتی ہوں, یہ چیز اللہ کرے یہ چیز سمجھ میں آ جائے. شیطان جب بھی کسی سے گناہ کرواتا ہے نا, شیطان کی ایک ٹرک ہے, بڑی پرانی ٹرک ہے, شیطان سب پہ یوز کرتا ہے. شیطان جب گناہ کرواتا ہے تو وہ ہمیشہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا او یہ گناہ کر لو بس. شیطان کہتا ہے ابھی کر لو بعد میں توبہ, ابھی کر لو بعد میں توبہ. تو آپ نے ریورس کر دیں اس کو. آپ شیطان کو بولیں ابھی نماز پڑھ لیتا ہوں, کل چھوڑ دوں گا. پھر کل کا دن ہے, ابھی پڑھ لیتا ہوں, کل چھوڑ دوں گا. ریورس کر دو. شیطان جو آپ پہ ٹرک یوز کر رہا ہے اس کو ریورس کر دیں. انشاءاللہ آپ نمازی بن جائیں گے. بس آپ نے یہ چیلنج لینا ہے, اپنے آپ کو سزا دینی ہے, اور ہر نماز میں آپ نے یہ دعا کرنی ہے, اللہ مجھے نمازی بنا دے, اللہ مجھے نمازی بنا دے, اللہ مجھے نمازی بنا دے. کیونکہ بے نمازی, اگر آپ کو بے نمازی ہونے کی حالت میں موت آ گئی نا تو پھر بہت آگے مشکل ہو جائے گی, حشر کے میدان میں, قبر میں.
آگے بہت مشکل ہو جائے گی. میں نے آپ کو پریکٹیکل سٹیپس بھی بتا دیے ہاؤ ٹو بیکم اے نمازی. اب پچھلے جو آپ کے نمازیں قضا ہو جائیں گی ان کو ہم قضائے عمری کہتے ہیں کہ ان کو قضا پڑھنا ضروری ہے. وہ یہ نہیں ہوتی کوئی دلیل کہ زیادہ نمازیں ہوں گی تو بس اللہ معاف کرے گا. کیا دلیل ہے اس بات کی؟ اللہ نے کہا کہ زیادہ نمازیں ہو جائیں گی تو معاف کر دوں گا. قضائے عمری پڑھنی ہے. اگر کوئی لڑکی ہے تو وہ اس طرح کرے کہ وہ ایسٹیمیٹ نکالے کہ 3 سال ہیں یا 4 سال کی میری قضائے عمری ہے, تو اس میں جو ہر مہینے عورتیں جو ہیں وہ نماز چند دنوں کے لیے نہیں پڑھتی, ان دنوں کو نکال کے اور اپنے بالغ ہونے کے بعد پراپر اس کو ایسٹیمیٹ کرے جتنا بھی آ رہا ہے اور اتنی نمازیں پڑھے. کوئی لڑکا ہے تو وہ بھی بیٹھ کے پراپر اپنے ایک بنائے. پراپر تو نہیں بن پائے گا, ایکوریٹ تو نہیں ہوگا, لیکن جتنا آپ کو اندازاً ہوتا ہے کہ اتنی نمازیں بن رہی ہیں فجر ظہر کی, ان کو قضائے عمری کو پڑھے اور ایک دن میں کم سے کم 5 قضائے عمری میں سے 5 یعنی ایک دن میں ایک دن کی نماز پراپر یعنی فجر ظہر عصر مغرب عشاء پوری پڑھے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی قضائے عمری بھی ہو جائے گی اور آپ انشاءاللہ نمازی بھی بن جائیں گے. آج سے فیصلہ کریں, آج سے ابھی اس وقت سے فیصلہ کریں کہ اب ہماری کوئی نماز نہیں مس ہوگی. چاہے ہمیں نیند آئے, ہمیں بیماری ہو, ہمیں بخار ہو, طہارت امپاسبل ہو, سردیوں میں صبح اٹھ کے یہ بھی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے کہ کبھی کوئی آپ ناپاک ہیں, غسل فرض ہو گیا اور گرم پانی اویلیبل نہیں ہے. بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو ابھی آپ یہ فیصلہ کریں کہ جو مرضی ہو جائے نماز نہیں قضا کرنی, نماز پہ کمپرومائز نہیں, جو مرضی ہو جائے. میں مسلم ہوں اور میں یہ مسلم کا نام اپنے آپ سے ہٹانا پسند نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی, کیونکہ احمد ابن حنبل تو کہتے ہیں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفن کرو. آپ کو اچھا لگے گا ہم آپ کو کرسچنس کے قبرستان میں دفن کریں, یا آپ پسند کر لیں گے ہندوؤں کی طرح آپ کی چتا کو آگ لگائیں, آپ پسند کر لیں گے؟ جو مرضی ہو جائے, انسان اپنے آپ کو اسلام سے منسلک نہ کرے, یہ برداشت نہیں ہوتا یار کہ میں ہوں تو مسلم ہی. تو یہ عزم کرو, یہ فیصلہ کرو, یہ پرومس کرو اپنے آپ سے, جو مرضی ہو جائے نماز نہیں قضا کرنی. جو مرضی, نماز سب سے پہلے, نماز ایسی کی تیسی باقی ساری چیزوں کی ایسی کی تیسی. کوئی لڑکی ہے اگر عید کے لیے اپنی شادی والے دن مہندی لگوا رہی ہے, بیچ میں اس کو خیال ہے میں نے وضو تو کیا ہی نہیں, مہندی آدھی لگی ہوئی ہے, دھو دو مہندی, دھو دو اور جا کے نماز پڑھو. چاہے کوئی بھی قربانی دینی پڑ جائے, جو بڑے سے بڑی قربانی اگر نماز کے لیے دینی پڑ جائے دے دو, اللہ کی راہ میں بڑی سے بڑی قربانی دے دو, لیکن نماز ضائع نہیں کرو. ہمیں نماز کی ویلیو ابھی نہیں دکھتی, مرنے کے بعد دکھے گی. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. وما علینا الا البلاغ.